اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔ میرے معزز سامعین کرام، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 پڑھوں گی۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ مختصر حمد و ثنا کے بعد آپ کے سامنے اس آیت کا سادہ ترجمہ رکھتی ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اور جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایسا رسول آیا، مصدق لما معہم، جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، تو انہی اہل کتاب کے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں اپنے پس پشت ڈال دیا، کأنہم لا یعلمون، جیسے کہ وہ اس کتاب کو جانتے نہیں۔ مفسرین کرام تفاسیر میں بیان کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں دوبارہ یہود کے اس کردار پر گرفت کر رہے ہیں کہ تورات میں نشانیوں کے مطابق یہود نے نبی آخر الزماں کو پوری طرح پہچان تو لیا، مگر ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کتاب کے اس حصے کو یوں فراموش کر دیا جیسے کہ وہ اس حصے کو کبھی جانتے نہ تھے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہود کے ایک اور مکروہ کردار کو واضح کر رہے ہیں۔ اس آیت کا سادہ مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر الفاظ استعمال کے وراء ظہورہم، اس سے کیا مراد ہے؟ وراء کا مطلب پیچھے، ظہور یہ جمع ہے پیٹھ کی یعنی پشت کی۔ اس کا مطلب نظر انداز کرنا، اہمیت نہ دینا، قابل احترام نہ سمجھنا۔ ہم دنیا میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی مقدس چیزوں یا علامتوں کو یا مقدس ہستیوں کو اپنی پیٹھ دکھا کر نہیں گزرتے، بلکہ الٹے قدم گزرتے ہیں کہ گستاخی یا بے ادبی نہ ہو۔ اسی طرح بعض بادشاہوں کے درباریوں کا حال ہے کہ وہ درباری بادشاہ کے حضور اس کے احترام میں پیٹھ کے بجائے الٹے قدم اس کے سامنے سے ہٹتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہا، جب بھی ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی ایک ایسا رسول آیا جو ان کے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرتا تھا، یعنی کہ تورات موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، اور ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئے اور آسمانی کتاب انجیل نازل ہوئی جو کہ تورات کی تصدیق کرتی تھی، تو انہی اہل کتاب کے گروہ نے اللہ کی کتاب کو یوں پس پش ڈال دیا جیسے کہ وہ اسے جانتے نہ تھے، یعنی کہ انہوں نے انجیل کی مخالفت کی۔ یہی سلوک انہوں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، جبکہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے، شناخت کرتے تھے اور اس شناخت کو اپنی کتاب میں موجود پاتے تھے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتوں کو اور ان نشانیوں کو، اور انہوں نے ان کو پہچان بھی لیا، جان بھی لیا، اور انہوں نے کتاب قرآن کے ساتھ یعنی اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اللہ نے یہاں کہا، یعنی نظر انداز کیا، اس کو اہمیت نہ دی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں آگے بڑھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت نہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم نہ کیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور اپنی رائے کو اہمیت دی، اپنے خیالات کو اہمیت دی، اپنے قوانین کو اہمیت دی بجائے آسمانی کتاب کے۔ انہوں نے وحی الہی کو نظر انداز کیا۔ ہمیں چاہیے کہ قرآن پاک کو نظر انداز نہ کریں، اس کے احکامات کو دل سے مان کر عمل کرنے کی کوشش کریں جتنی کوشش کر سکتے ہیں۔ یہ واقعات در حقیقت سبق آموز ہیں اور عبرت کا باعث ہیں کہ اللہ نے رہتی دنیا تک کے لیے قرآن مجید کے اندر وہ حرکات اور سکنات ہمیں بتلائیں جو رب العزت کو ناپسند ہیں، اور اس قوم کا ذکر کیا جو بڑی محبوب اور بڑی پیاری تھی، لیکن انہوں نے وہ حرکات و سکنات کی جس سے اللہ کی ناراضگی کے وہ مستحق ٹھہرے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان حرکات اور سکنات سے بچنے کی بھرپور کوشش کریں اور آخری حد تک جائیں اس کے لیے، اور اللہ رب العزت کو راضی کریں اور قرآن مجید کو بالکل نظر انداز نہ کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔